الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاموش ہو جائیں. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. بعض لوگ تو کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور بعض کہیں گے وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، اور یہ لوگ بے تحقیق بات کو ہانک رہے ہیں، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 ہے، نہیں 8واں ان کا کتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کا شمار خوب جانتا ہے، ان کے شمار کو بہت قلیل لوگ جانتے ہیں، سو آپ ان کے بارے میں بجز سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجیے، اور آپ ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے بھی نہ پوچھیے. کل اصحاب کہف کا واقعے کا جو آخری حصہ ہے اس کو بیان کیا گیا، اور اس میں ایک بات آخر میں یہ آئی کہ جب بادشاہ بیدوسیس اصحاب کہف سے ملاقات کے لیے غار کے پاس گیا تو بعض روایتوں کے مطابق بادشاہ سے ملاقات ہوئی اور پھر اصحاب کہف پر موت طاری ہو گئی. اس کے بعد بادشاہ اور جو حق پرست لوگ تھے ان کی رائے یہ تھی کہ اس غار کے پاس مسجد بنائی جائے، اور جو بت پرست لوگ تھے جن کی تعداد بہت کم تھی ان کی رائے یہ تھی کہ یہاں کوئی مسافر خانہ بنا دیا جائے. لیکن چونکہ بادشاہ اور توحید پرست زیادہ تھے اور بادشاہ بھی موحد تھا، اس لیے وہاں مسجد بنائی گئی. اللہ نے اسی کو فرمایا قال الذین غلبوا علی امرہم، جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنائیں گے. اب اس موقع پر چند مسائل قابل توجہ ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ قبر کو پکی بنانا جائز ہے یا نہیں، اور دوسرا مسئلہ قبر پر جانے کا طریقہ کیا ہے، کون سا طریقہ ناجائز ہے اور کس طریقے سے جانا چاہیے، اور تیسرا مسئلہ اولیاء صالحین کی قبروں کے پاس مسجد بنانے کا کیا حکم ہے. پہلا مسئلہ قبر کو پکی بنانا، اس کے بارے میں روایت میں آیا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکی بنانے سے منع کیا ہے. اس لیے قبریں پکی بنانا درست نہیں ہے. اپنے متعلقین مرحومین کی قبر پر اگر کچھ نشانی وغیرہ لگانا چاہیں تو کچھ پتھر وغیرہ رکھ دیں تاکہ اپنے مرحومین کی قبر پر جو ہے نشانی رہے، علامت رہے،
اور اس کا طریقہ بھی علماء نے بتایا ہے کہ قبر کے دائیں جانب یا بائیں جانب میں چند پتھر رکھ دے، پکی اینٹ نہ رکھنی چاہیے۔ دوسری بات، قبر پر جانے کا ادب، تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قبر پر جانا بہتر ہے، جانا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے زور القبور، کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، وہاں جایا کرو۔ فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ وہاں جانے سے موت یاد آتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، آدمی اپنی تیاری میں لگتا ہے۔ لیکن جانے کا ادب کیا ہے کہ وہاں جائے، پہلے اہل قبور کو سلام کرے اور پھر وہاں کھڑے ہو کر کے جو کچھ توفیق اللہ دے وہ پڑھے، یاسین شریف پڑھے، الہاکم التکاثر پڑھے یا چاروں قل پڑھے اور سورہ فاتحہ پڑھے، اور پھر وہاں جا کر کے دعا کرے، مرحومین کے لیے، تمام قبرستان والوں کے لیے جو چاہے دعا کرے۔ لیکن قبروں پر سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب قبروں پر سجدہ کرنے کی دو حیثیت ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی عبادت کی نیت سے سجدہ کرے، عبادت کی نیت سے قبر پر سجدہ کرنا یہ کفر ہے، بالکل کفر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، کہ تم چاند اور سورج کو سجدہ مت کرو، ان کو کرو اس ذات کو سجدہ کرو جس نے یہ اتنی بڑی مخلوقات پیدا کی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا وان المساجد للہ وان المساجد للہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو اور سجدہ کرنے کی جو جگہ ہے وہ اللہ کا در ہے، اللہ کے در پہ سجدہ کرو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ ایسے ہی ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میری وفات کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد لوگ میری قبر کو عبادت کی جگہ بنا لیں۔ اشتد قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہود نصارہ ہیں انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ تو سجدہ کرنا قبروں پر یہ تو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ایک تو اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا یہ تو کفر ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے سجدہ نہیں کیا بلکہ تعظیم میں جھک کر کے ان کو بڑا سمجھتے ہوئے سلام کرتے ہوئے جھک کر کے سجدہ کیا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ کفر تو نہیں ہے لیکن یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جھکنا تو صرف اللہ کے سامنے ہے، وہ سر ہی کیا جو ہر در پہ جھک جائے، وہ در تو اصل وہ در ہے کہ اللہ کے سامنے انسان جھکے۔ تو تین مسئلے یہاں ہوئے، ایک تو یہ کہ پکی قبریں بنانا یہ بھی جائز نہیں، علامت لگانا یہ درست ہے، اور دوسرے یہ کہ قبروں کو سجدہ کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ تیسری بات وہ یہ کہ قبروں کے پاس کوئی مسجد بنا دینا اس نیت سے تاکہ جو قبروں کی زیارت کرنے کے لیے آئے وہ یہاں نماز پڑھ لیں، اس کی گنجائش ہے بشرطے کہ شرک کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی آیت سے علماء نے یہ مسائل نکالے ہیں، فرمایا کہ اصحاب کہف کے غار کے پاس جو مسجد بنائی گئی وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنائی گئی کہ لوگ اصحاب کہف کو نہ پوجنے لگے بلکہ اس کی عبادت کریں، اس رب کی عبادت کریں جس نے ان کو اتنے سال تک یہاں سلایا تھا۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنا دیں گے۔
سیقولون ثلاثۃ رابعہم، اس آیت کا تعلق یا تو جو بادشاہ اور اس کی قوم تھی اس سے ہے، اور مفسرین کرام کی دوسری رائے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے نصارہ آئے، عیسائی لوگ آئے۔ نصارہ میں بھی فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ ہے یعقوبیہ۔ اس نے کہا کہ اصحاب کہف جو تھے وہ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا۔ دوسرا فرقہ تھا نستوریہ، اس نے کہا کہ نہیں، وہ 4 تھے اور 5واں کتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی باتوں کو رد کر دیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو رد نہیں کیا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ اہل اسلام کا قول ہے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم، بعض لوگ تو کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، یہ نصارہ کے فرقے یعقوبیہ نے کہا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، اور یہ لوگ بے تحقیق بات کو ہانک رہے ہیں، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ قل ربی اعلم بعدتہم، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کا شمار خوب صحیح جانتا ہے، ان کے شمار کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ فلا تماری فیہم، سو آپ ان کے بارے میں بجز سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجیے، یعنی آپ اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اللہ نے جتنا آپ کو قرآن کریم میں بتایا ہے اتنا بتائیے، زیادہ بحث و مباحثہ ان لوگوں کے ساتھ مت کیجیے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور آپ ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے بھی نہ پوچھیے، یعنی زیادہ تحقیق نصارہ سے یا غیر اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان سے زیادہ نہ الجھیے، اور ان کی تعداد کے بارے میں یا ان کے واقعے کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہ کیجیے۔ اصل تحقیق کی بات وہی ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو صورت نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، مگر ہوا یہ کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی، اور پھر 15 دن کے بعد اللہ نے صورت کو نازل کیا۔ یہ جو اللہ کے نبی نے بات کہی تھی کل بتاؤں گا، اللہ رب العزت نے اس طرح کہنے سے منع کیا ہے، یہ انشاءاللہ کل آئے گا۔